الراحمین حضور رحمت عالم شفیع اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے قیامت کے دن ہم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہنگامہ حشر میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ایسے وقت میں حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دست رحمت کے ساتھ لمس کا نصیب ہونا اعزاز اور نجات کا اعزاز بھی ہے اور نجات کا سبب بھی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کرم میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ ہم سب کو پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سلسلہ علم و ادب کی اس نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ دلجوئی کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور اس کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں اور جو اس کی اہمیت ہے اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ دلجوئی، غمخواری، غمگساری، خیرخواہی، کسی کے درد کو محسوس کر کے اس کے درد اور دکھ کو دور کرنے کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کو اس معاملے میں حسین تعلیمات کے ساتھ نوازا ہے۔ پہلی حدیث پاک سماعت فرمائیے گا اور اسے اندازہ کیجئے گا کہ دلجوئی کی دین اسلام میں اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کبیر کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد، یعنی جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، اور صاحب استطاعت پر جس طرح قربانی واجب ہے، تو جتنے فرائض و واجبات شریعت مطہرہ کے اندر معین ہوئے اور اس کی فضیلتیں بیان ہوئیں، تو فرائض کے بعد سب سے افضل ترین عمل کسی مسلمان کے دل میں جائز طریقے کے ساتھ خوشی داخل کرنا قرار دیا گیا۔ اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم اوسط کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے، یعنی وہ اعمال کہ جن کے کرنے پر مغفرت کی نوید سنائی گئی، مغفرت واجب ہونے کے اعلانات فرمائے گئے، ان اعمال میں سے ایک عمل مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی ہے۔ تیسری حدیث پاک سماعت کیجئے، امام ابو نعیم نے اسے حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کیا۔ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ مسلمان کو خوش کرنا، ایک جائز طریقے سے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا اللہ جل شانہ کی رضا پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چوتھی حدیث پاک سماعت فرمائیے گا، ارشاد فرمایا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کی وحدانیت بیان کرتا رہتا ہے۔ جب وہ آدمی مرنے کے بعد اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ آدمی کہتا ہے، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے، میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندے کے دل میں داخل کی تھی، اور آج میں تیرا دل بہلا کر تیری پریشانی کو دور کر دوں گا، میں تجھے تیری حجت یاد دلاؤں گا، میں نکیرین کے جواب میں تجھے حق پر ثابت قدم رکھوں گا، میں قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوں گا، رب کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں تیرا مقام دکھاؤں گا۔
الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے غور فرمایا کہ قبر کی تنہائی، ایک ہنستے بنستے گھر سے بندہ اٹھتا ہے، کھلے بڑے کمروں سے نکلتا ہے اور ایک کال کوٹھڑی کے اندر ایک مختصر سے مطلب کہ نہایت ہی مختصر ٹھکانے پر، نہایت مختصر جگہ پر جسے قبر کہا جاتا ہے وہاں پہنچتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو اس نے ایک مسلمان کی غمخواری کی تھی، دلجوئی کی تھی اور اس کے دل کے اندر جائز طریقے سے خوشی داخل کی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے کہ قبر کی تنہائی میں وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی وجہ سے پیدا کیا، وہ قبر میں مونس و غمخوار ہے۔ گرامی قدر حضرات، عمل بہت بڑا نہیں ہے لیکن اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے بہت زیادہ عطا ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی کاوش، کسی کی دلجوئی، اور انشاءاللہ کچھ باتیں دلجوئی کے طریقے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ تھوڑی سی کوشش اور کاوش کے ساتھ اگر کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے، کسی کی دلجوئی ہو سکتی ہے، کسی کی معاونت ہو سکتی ہے تو یہ معاملہ مشکل نہیں، البتہ قبر کی مشکلات میں، قبر کی تنہائیوں میں، قبر کی غربت میں، قبر کے اندھیرے اور ظلمت کے اندر وہ فرشتہ مونس و غمخوار بن کر اس بندے کے سامنے آئے گا۔ اولیاء کرام، صوفیاء اعظام رحمہم اللہ علیہم کی سیرتیں پڑھیے تو ان کی زندگیاں دل جوئی کا روشن مینار نظر آتی ہیں۔ اہل اللہ نے مخلوق خدا پر دست شفقت رکھا، محبتوں سے نوازا، پیار سے نوازا، بھوکا آیا تو کھا کر گیا، ننگا آیا تو پہن کر گیا، غموں میں مبتلا آیا تو اس کی اتنی دلجوئی ہوئی کہ وہ غموں سے نجات پا کر گیا، مشکلات میں گھرے ہوئے افراد آئے تو درگاہ اولیاء سے کوئی بھی مایوس اور محروم نہیں گیا۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اس معاملے میں جہاں ان کا عمل مینارہ نور ہے وہیں ان کے فرمودات بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مشہور ولی حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفلی حج سے بہتر ہے۔ یہ میں نے آپ کو حدیث نہیں سنائی بلکہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنایا، اور اس قول کو امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے کیمیائے سعادت میں نقل کیا ہے کہ مسلمان کے دل کو خوش کرنا 100 نفلی حج سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ بندے، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے مقتدا اور پیشوا حضرت سرکار سیدنا نظام الحق والدین محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات فوائد الفواد شریف کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت نہ ہوگی جتنی دل کا خیال رکھنے اور دل خوش کرنے کی ہوگی۔ مختلف اعمال لے کر بندہ جائے گا، یہاں سودے سے مراد یہی ہے، مختلف اعمال، مختلف نیکیاں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہی سبق دیا گیا کہ ذرہ بر بھی کسی کا نیک عمل ہوا تو جزا سے محروم نہیں ہوگا، اس کے عمل کے حجم کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان اور رحمت کے لائق اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو میدان حشر میں لوگ مختلف نیکیاں لے کر جائیں گے۔ محبوب پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل جوئی اور دل میں خوشی داخل کرنے والا جو عمل ہے، اس سودے کا بھاؤ، اس سودے کا ریٹ جو ہے وہ میدان حشر میں بہت بھاری ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، بارگاہ نبوت سے فیض یافتہ، یوں کہہ لیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دینی و روحانی درسگاہ کے ہونہار شاگرد، ان نفوس قدسیہ کی زندگیوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہاں بھی ہمیں جگہ جگہ دل جوئی کے حسین مناظر نظر آتے ہیں۔ امیر المومنین مراد رسول کریم سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو دیکھیں۔ معروف و مشہور یہی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جلال تھا
اور یہ جلال اور سختی ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، حدود اللہ کو قائم کرنے میں، اسلامی احکامات کے نفاذ میں، اور بالخصوص اگر کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم و زیادتی کرتا تو اس کا بدلہ لینے کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال جو تھا وہ بڑا معروف تھا۔ رہ گیا حقوق عامہ کی بات، خیر خواہی کی بات، دلجوئی کی بات، معاونت کی بات، تو آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں۔ ہم نے اسی سلسلہ علم و ادب میں قریباً 4 نشستیں تھیں جس پر صرف ہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی حسین یادیں جو ہیں وہ الحمدللہ بالترتیب آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ گورنروں کے بارے میں آپ کے احکامات، رعایا کے بارے میں آپ کے معمولات، آسائشیں، سہولتیں، رعایتیں، شفقتیں، عدل اور انصاف کا جو نظام ہے اس کا قائم کرنا، اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ وہ ہمارے اسی پیج پر اور یوٹیوب چینل پر وہ سلسلے جو ہیں وہ الحمدللہ موجود ہیں اور وہ سننے چاہیے۔ آج ایک واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس عنوان کے تحت آپ کے گوش گزار، رات کو وزٹ کرتے تھے، رعایا آرام کرتی تھی اور حاکم اسلام امیر المومنین سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود ان کی حفاظتی امور کے اندر راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ ایک رات مدینہ منورہ کا یوں ہی دورہ ہو رہا تھا، ایک خیمے پہ نظر پڑی، قریب گئے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی آواز آ رہی ہے کہ تکلیف کے اندر کوئی مبتلا ہے۔ اس خیمے کے باہر ایک آدمی بیٹھا تھا، آپ نے سلام کے بعد اس سے اس کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ خلیفہ وقت سے ہی ملنے کے لیے آیا ہے کسی معاملے کے لیے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ جس ذات سے ملنے کے لیے اس نے سفر اختیار کیا ہے وہ خود آج اس کے سامنے موجود ہیں۔ اس نے بتایا کہ ملنے تو میں خلیفہ وقت سے آیا ہوں اور معاملہ یہ درپیش آیا ہے کہ میری بیوی امید سے ہے اور خیمے میں موجود ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تم ثواب کمانا چاہتی ہو؟ اللہ کریم نے وہ ثواب خود تم تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور کیا بات ہے، آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائیں۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا ماجرا بیان کیا کہ ایک پردیسی ہے اور خیمے میں اس کی بیوی موجود ہے، امید سے ہے، بچہ کی پیدائش کا وقت قریب ہے، ایسے وقت میں جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساتھ لے لو اور میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ آپ کی زوجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تشریف لے گئیں، آپ نے ان کو خیمے میں بھیجا اور خود اس شخص کے پاس آ کر زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی اور اس آگ کے اوپر ہانڈی جو تھی وہ رکھ دی گئی، ادھر ہنڈیا پک گئی اور ادھر خیمے میں اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب وہ بندہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے تکلف ہو کر بات کر رہا تھا اور یہی طریقہ تھا سرکار فاروق اعظم کا اس کی دلجوئی فرمانے کا، تاکہ سفر میں درپیش جو اس کو موجودہ اس کی کیفیت تھی، اس کیفیت کے اندر وہ جس ٹینشن کا شکار تھا، آپ اس کے ساتھ دلجوئی کی باتیں کر رہے تھے اور اس کے دل سے اس وحشت کو دور کر رہے تھے۔ یکا یک خیمے سے آپ کی زوجہ پاک کی آواز آئی، امیر المومنین، اس بندے کو خوشخبری دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے کی دولت سے نوازا ہے۔ جیسے ہی لفظ امیر المومنین اس کے کانوں سے ٹکرایا تو وہ ڈر گیا اور عاجزی کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہو، اور پھر آپ نے ہانڈی اٹھا کر اپنی زوجہ پاک کو عطا فرمائی، فرما وقت مناسب پر اس کی بیوی کو بھی کھانا کھلاؤ، اور آپ نے پھر اس آدمی کو بھی کھانا کھلایا اور فرمایا کل صبح میرے پاس آنا، میں تمہاری جس ضرورت کے تحت آئے ہو تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص صبح دربار امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہوا، آپ نے اس کے بچے کا وظیفہ بھی جاری کیا اور اسے دیگر مال سے بھی نوازا۔ یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کا طریقہ کہ ایک مسافر کی اس انداز پر مدد کی جاتی۔ عہدہ دیکھیے، پھر عہدے کے ساتھ شان اور مقام دیکھیے، مرتبہ دیکھیے، خط لکھیں دریائے نیل چلے، درہ ماریں زمین کی پشت پر تو زلزلہ رک جائے، آپ کی چادر بڑھتی ہوئی آگ کو دکھائی جائے تو وہ بھاگ کر پیچھے
پہاڑ کی غار کے اندر چھپ جائے اور مدینہ منورہ کے گھر اس آگ کے اثر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے، اور اس شان، مقام اور پھر عہدہ کہ پوری اسلامی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ برحق ہیں، اور ان تمام عہدوں، شان و عظمتوں کے باوجود ایک پردیسی کے ساتھ زمین پر نشست فرما نظر آتے ہیں۔ یقیناً سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک جھلک خانوادہ اہل بیت اطہار کے چمکتے ہوئے چاند اور مہکتے ہوئے پھول، کریم ابن کریم، شبیہ مصطفیٰ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بھی دلجوئی کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم سواری پہ رونق افروز تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک طرف مساکین کا ایک گروہ تھا جو موجود تھا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، آتے جاتے لوگوں سے سوال کر رہے تھے، اور زمین پہ ان کے پاس کچھ ٹکڑے تھے جن کو اٹھا کر وہ کھا رہے تھے۔ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور بعد از جواب عرض گزار ہوئے، اے نواسہ رسول، ہمارے ساتھ کچھ کھانا تناول فرمائیے۔ اب کھانے میں جناب اس دسترخوان پہ لگا کیا ہوا ہے؟ روٹی کے خشک ٹکڑے۔ اور یہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے نواسے، مولا کائنات، شیر خدا، مشکل کشا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے، حضور مخدومہ کائنات کے نور نظر، جنتی جوانوں کے سردار، ایسی عظیم و جلیل ہستی کہ سبحان اللہ۔ آپ نے ان کی غربت کو اور پھر اس غربت کے عالم میں جو ان کا دسترخوان تھا اس پر موجود ٹکڑوں کو اگنور نہیں کیا۔ یہی مقام تھا ان کی دلجوئی کا، اور سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو تھے سواری سے نزول جلال فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ ایک دو ٹکڑے جو تھے اس میں سے کچھ نوالے تناول فرمائے۔ اب جب آپ تناول فرما چکے تو اب پھر دلجوئی کا طریقہ دیکھیے۔ اول تو یہ جو عمل مبارک تھا کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، لیکن اس کے بعد سرکار امام حسن مجتبیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا ہم نے تو تمہاری دعوت قبول کی ہے، اب کیا تم ہماری دعوت قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا جی زہ نصیب، زہ مقدر کہ آپ کے آشانہ اقدس پر ہم فقراء کی دعوت ہو تو ہمارے لیے تو بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ چنانچہ سرکار امام حسن مجتبیٰ نے انہیں اپنے آستانہ عالیہ پر حاضر ہونے کی دعوت دی، اور جب وہ حاضر بارگاہ ہوئے تو آپ نے ان کو پیٹ بھر کر عمدہ درجے کے کھانے کھلائے۔ نہ صرف یہ کہ ان کو کھانے کھلائے بلکہ وقت رخصت ایک ایک سوٹ جو تھا ان مساکین کو عطا فرمایا۔ امیری اور غریبی، یہ اس پر ایک ہی بات سمجھنے کی ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہم نے پڑھا اور صوفیہ کرام کی تعلیمات میں سے بھی ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہا جائے۔ اللہ کی تقسیم میں حکمت ہے، کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور اس کے فیصلے اور اس کی تقسیم پر کسی بھی بندہ مومن کو اعتراض کی کوئی گنجائش اور کوئی کسی قسم کی اجازت حاصل نہیں ہے، سوائے رب کی حمد کے، اس کی تعریف کے، سر نیاز خم کرنے کے، پیشانیوں کو سجدے میں جھکانے کے، کہ ایک بندے کی مالک جل شانہ کے آگے یہی حیثیت و وقت ہے، اعتراض ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی حکمت ہے، اس کی تقسیم ہے، اس کے فیصلے ہیں، وہ خالق اور مالک ہے، جو چاہے کرے، اور اس کا کام اور اس کا ارشاد اور اس کی تقسیم ظلم سے پاک ہے، اس کے فیصلے حق پر مبنی ہیں۔ یہی دل و جان کے ساتھ ایک بندہ مومن کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ البتہ اس پردیسی کہ جس کے ساتھ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دلجوئی فرمائی، اور یہ مساکین کی جماعت کہ جن کے ساتھ شہزادہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کھانا تناول فرمایا، چند نوالے ملاحظہ کیے اور خود انہیں اپنے گھر پر طلب کیا اور نعمت سے نوازا اور ان کو کپڑے بھی عطا فرمائے، یہ ہم محبان صحابہ اہل بیت کے لیے
عمل کرنے کے لیے ایک بڑی حسین شاہراہ ہے اور بڑا بہترین سبق ہے کہ اونچ نیچ کے فرق میں ہم نہ پڑیں، اونچ نیچ کا فرق کرنا چاہیے بھی نہیں۔ ایک انسان مسلمان ہے اور حرمت مسلم جو ہے وہ امیری اور غریبی پر اس کا انحصار نہیں ہے۔ ایک انسان مسلمان جو ہے اس کی حرمت اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمائی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ شریف کے سامنے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اے کعبہ تو کتنا باعظمت اور پرہیبت ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ تو فرق ملحوظ نہ رکھا جائے اور فرق کیا بھی نہ جائے، دل جوئی کی نیت کر کے، خصوصاً جو پرسنالٹی والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی طور پر ہوں چاہے وہ دینی طور پر ہوں، وہ سب کو نوازیں شفقت اور محبت کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل دلوں میں خوشیاں داخل کرنے کی جو فضیلتیں آگے بیان ہوئی ہیں ہم بیان کر چکے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی حاصل ہوگی۔ پھر یہاں ایک عاجزی کا پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے کہ ایک بندہ بڑی پرسنالٹی کا مالک ہے، یا اس کے گھر بار میں غلہ اناج کی کمی نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کر کے اور ان غرباء کی دلجوئی کے ارادے سے ان کے ساتھ ان کی دعوت کو قبول کر لے، تو یہ رب کے لیے جو تواضع اختیار کرنا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے۔ حدیث پاک سماعت کیجیے، طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ پاک اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ تو اپنے ناز نخروں، روپے پیسے اور اپنے اسٹیٹس، اپنے عہدے کے بلبوتے پر کسی کو حقیر سمجھنا اور حقیر قرار دینا اور حقارت امیز اس کے ساتھ لہجہ اختیار کرنا، یہ بندے کو پستی کی طرف ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس مال و زر کی کمی ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں، اور مجھے رب نے مال و زر سے اور پرسنالٹی سے نوازا ہے تو میرے اندر کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا مسلمان کے سامنے یہ بلندی درجات کا سبب بن جاتا ہے۔ کنز المال میں علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی، اسے بھی سماعت کر لیں۔ فرمایا، اللہ کریم جل شانہ عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اب یہ ہماری مرضی پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بندے بننا ہے یا معاذ اللہ ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں جانا ہے۔ عاجزی بہت بڑا مرتبہ ہے، عاجزی بہت مقام والی چیز ہے، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ صحیح معنوں میں بغیر کسی مکر و فریب کے دل سے عاجزی اختیار کرنے کی جو دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر اس میں ہمیں ایک دین اسلام نے دلجوئی کے معاملے میں ایک بڑا حسین نصاب دیا۔ مثلا یہ امام احمد بن حنبل نے مسند شریف کے اندر حدیث لکھی ہے، آپ کہہ لیجئے 1.5 سطر کی یہ حدیث ہے، اور یہ ایک شاندار نصاب ہے۔ سماعت فرمائیے، ارشاد فرمایا جان عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ جب تم بولو تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ ایک حدیث پاک اور سن لیجئے، فرمایا مومن اس وقت تک اپنے دین میں رہتا ہے جب تک اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہتا ہے، اور جب اس کی خیر خواہی سے الگ ہو جاتا ہے تو اس سے توفیق کی نعمت چھین لی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا شاندار سلیبس ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اس میں اعزاء قریبہ بھی آ گئے، اس میں پڑوسی بھی آ گئے، اپنے علاقے کے عامۃ المسلمین بھی آ گئے۔ تو یہ سوچ اگر نصیب ہو جائے تو معاشرے کی محرومیاں کسی حد تک کم ہو سکتی ہیں، اور جو ہر طرف خزاں کا موسم ہے اور مغموم فضائیں ہیں اور دکھ درد میں مبتلا لوگ ہیں، اس سلیبس کو پڑھ کر عمل کر کے اپنی زندگیوں میں ڈال کر اس مغموم فضا کو خوشیوں کے دور میں بدلا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔
اب میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ کچھ طریقے بھی عرض کیے جائیں گے کہ دل جوئی کی فضیلت بھی بیان ہو گئی، بزرگوں کے فرمودات اور طریقے بھی گوش گزار ہو گئے۔ دل جوئی کے کچھ طریقے سماعت فرما لیجئے۔ ایک ہے مریض کی تیمارداری کرنا۔ آج کے اس دور کے اندر جو مرض کے اندر مبتلا ہونا اور خدا نخواستہ کسی بڑے امراض کے اندر مبتلا ہونا، اور وہ بھی متوسط طبقے کا، یہ بڑا پریشان کن مرحلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم اس سے شفا اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں اور اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، مریض ایک تو غربت میں مبتلا، پھر اس کے اوپر یہ مرض کا اٹیک، پھر اس مرض سے شفا پانے کے لیے معالجین کے پاس جانا، مختلف قسم کی رپورٹیں کروانا، مہنگے داموں ادویات کا خریدنا، یہ مزید غریب کی جو کمر ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ یہ وہ بہترین موقع ہے کہ ایسے افراد کی دل جوئی کی جائے، مدد کی جائے، معاونت کی جائے۔ فضیلت سن لیجئے، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا اسے مخاطب کر کے کہتا ہے، کس کو؟ جو مریض کی تیمارداری کرنے جا رہا، خوش ہو جا کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث پاک ہے، وہ بھی سماعت کیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مریض کی عیادت کی جب تک وہ بیٹھ نہ جائے دریائے رحمت میں غوطے لگاتا رہتا ہے، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کتنی فضیلت ہے۔ یہاں پر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ مہینوں میں مختلف جگہوں پہ درس حدیث ہوتے ہیں تو اس میں نے بالخصوص تیمارداری کی فضیلت پر یہ موضوع منتخب کیا تھا، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی ہم سلسلہ علم و ادب میں بھی اس کو پیش کریں گے۔ یہاں پر ایک مشورہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دو فضیلتیں جو آپ نے سنی ہیں یہ تیمارداری پر ہیں۔ اگر ہیلپ بھی کی جائے، معاونت بھی کی جائے تو پھر اجر و ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے پھولوں کے بکے یا اس کے لیے مختلف کولڈ ڈرنک لے گئے یا پھل لے گئے، ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مریض اکثر ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے کھانے پینے کے معاملے میں سخت پابندیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اب آگے آگے مریض کے ورثاء تو ان چیزوں کو کیا کریں گے، آنے جانے والوں پہ خرچ کر دیں گے اور پھل جلدی فارغ کریں گے کہ موسمی تغیر کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ اگر تیمارداری میں، یہ میں مشورہ عرض کر رہا ہوں، تیمارداری میں ان اشیاء کی بجائے خیر خواہی کی نیت سے، دل جوئی اور مسلمان کی معاونت کی نیت سے مالی طور پر ان کی مدد کی جائے کہ میں آپ کے لیے پھل نہیں لے کر آیا یا کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ نہیں لے کر آیا تو میری طرف سے یہ قبول کر لیجئے، اور جو مریض کا دل چاہے یا جس چیز کی اجازت ہے اس کو کھلا دیجئے، تو کم از کم ہماری وہ دی ہوئی قلیل سی رقم بھی اس کے دوا دارو کے لیے، کسی رپورٹ کے لیے، کسی مزید چیک اپ کے لیے اس کی مددگار بن سکتی ہے، وہ تھوڑی سی کوشش۔ لہٰذا اس چیز کو رواج دینے کی ضرورت ہے کہ مریضوں کی تیمارداری کی جائے، اور پھر مریض اپنے محلے میں ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے، عزیزوں میں ہو اس کی تیمارداری کی جائے، یعنی صرف اس تیمارداری کے مرحلے کو واقفیت کی دنیا پر ہی محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اللہ رسول کی رضا کے لیے عامت المسلمین کی تیمارداری بھی، اور یہ کوئی چھوٹی سی فضیلت نہیں ہے جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ خوش ہو جا کہ تیرا چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ موت، جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو کتنے دل شکستہ ہوتے ہیں، خصوصاً قریبی رشتے، کسی کے ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو گیا، بہن بھائیوں میں سے فوت ہو گیا، اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا، یہ شکستہ دلی کا مرحلہ اور موقع ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی دل جوئی کا یہ موقع ہے اور دل جوئی کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے، اس تعزیت کرنے کے اجر سے پہلے سنیے کہ اللہ کریم مالک الملک جل شانہ کے دربار سے ایسے ٹوٹے دل والوں کے لیے انعام کی کیا برکھا برستی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب فرشتہ کسی کے دودھ پیتے بچے یا بچی کی روح قبض کر کے
اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو مالک الملک جل جلالہ فرماتا ہے کہ تو میرے بندے کے دل کا پھل توڑ کر لایا، میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ تو فرشتہ عرض کرتا مالک وہ تیری رضا پہ راضی تھا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کا مال تھا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فرما اور کو اس نے شکوہ تو نہیں کیا؟ عرض کیا نہیں، وہ تیری حمد کر رہا تھا۔ تو مالک کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرے بندے کے دل کا پھل توڑ لایا، اور اس میں بھی اللہ کا حکم شامل تھا، اور میرے بندے نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا، بلکہ میری حمد ہی کی، لہٰذا اس کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھ دو تعریف کرنے والے کا گھر۔ آپ نے غور کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے انعام ہے۔ اب ذرا فضیلت سن لیجئے کہ کسی مصیبت زدہ غم میں مبتلا افراد سے تعزیت کرنا، دلجوئی کرنا، یہ کتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، کتاب الجنائز میں محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے اس مصیبت زدہ جتنا ثواب ہے۔ جو مصیبت میں مبتلا کو ثواب ملتا ہے، تعزیت کرنے والے کو بھی اتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو سنن ابن ماجہ میں ہے کتاب الجنائز کے اندر، وہ بھی سنیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرے گا، اللہ کریم قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ تو دلجوئی کے یہ مواقع ہوتے ہیں، دو لفظ کسی کی تسلی کے بول دیے جائیں، اس کی دلجوئی کی جائے، تو اس پر دلجوئی کرنے والے کو اس قدر اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو تعلیمات ہیں اس دلجوئی کے معاملے کے اندر، ایک یہ بھی مرحلہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، غربت و مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھی ہے، مفلسی رقص کر رہی ہے، چولہوں کی آگ، کتنے گھرانے ہیں جو آج کے اس دور کے اندر بھی صبح کا کھا لیں تو شام کی فکر، شام کا کھا لیں تو صبح کی فکر دامن گیر رہتی ہے۔ ایسے میں سخت ضرورت مند کو قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بعض لوگ تو اس معاملے کے اندر آپ یوں کہہ لیجئے فنکار ہوتے ہیں کہ جو لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رکھتے ہیں اور قرض اور اپنی مفلسی بیان کر کے ان کا کام دھندا ہی ہوتا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں حاجت مند کی بات کر رہا ہوں۔ تو ضرورت مند کو قرض دے دینا یہ بھی دلجوئی کا ایک حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قرض صدقہ ہے۔ امام بہقی نے اسے شعب الایمان کے اندر نقل کیا، ہر قرض صدقہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی مقروض ہے اور ابھی بھی وہ مسکینی کا وقت گزار رہا ہے، اس کے پاس قرض ادا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ پریشان حال ہے۔ اگر ممکن ہو تو قرض خواہ کو مہلت دی جائے، مزید مہلت پر مہلت دی جائے، اور اتنا سوچ لینا چاہیے کہ مالک کریم ہمیں مہلت پہ مہلت دیتا، اب بھی توبہ کر لیں، اب بھی توبہ کر لیں، اب بھی توبہ کر لیں۔ تو یہ جو مہلت دینا ہے قرض خواہ کو، اس کے بارے میں حدیث پاک سماعت فرما لیجئے۔ امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا، مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، جس دن اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ اللہ کریم کے عرش کا سایہ پانے کے لیے یہ ایک چیز ہے کہ یا مہلت دے یا اس کو معاف کر دے۔ تو لہذا یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے دوسرے کی دلجوئی کرنے کا۔ مختلف قسم کی حاجات، مختلف معاملات کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک سمپل سی مثال دوں، کسی کے بجلی کے بل کی تصحیح کا ایشو بنا ہوا ہے، گیس کے بل کی درستگی کا معاملہ سر پہ آن پڑا ہے، ایسے چھوٹے کام ہوتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ سرکاری و غیر سرکاری دفاتر کے اندر جو ملازمین ہیں ان کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ بھی عوام ہی کے پیسوں کی وجہ سے ملتی ہے، اور ان کو تنخواہ بھی ان کی خدمت کے لیے ملتی ہے۔ تو بلا وجہ رشوت ستانی کا بازار گرم کرنا اور چکر پہ چکر لگوانا، خصوصاً ضعفاء کا، مریضوں کا، عورتوں کا، یہ معاملے جو ہیں بہت خطرناک ہیں اور قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔
تو ایسی کسی بھی چھوٹی یا بڑی مشکلات میں مبتلا افراد کی ہیلپ کے لیے کہ کسی بندے کے 2 قدم چلنے 2 لفظ بولنے سے اس کی حاجت پوری ہو جائے، وہ مشکل اس کے سر سے ٹل جائے، اس آفت سے وہ نجات پا لے یا اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو یہ بھی دل جوئی کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور اس کی بھی بہت زیادہ احادیث مبارکہ کے اندر فضیلت بیان ہوئی۔ امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجات پوری فرماتا رہتا ہے۔ یعنی ادھر ایک بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد میں مشغول ہے اور عرشوں کا مالک جل شانہ اس کی حاجات پوری فرماتا ہے۔ بندہ کوشش کرے، اس کا کام ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، پر مالک الملک جل شانہ جس کی مدد فرمائے تو پھر اس بندے کی مدد ہو جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھا جائے۔ یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے عام ملاقات کے وقت مسکرا کے ملا جائے، احترام کے ساتھ ملا جائے، اکھڑ لہجہ، ترش روئی، سخت مزاجی اس کو اختیار نہ کی جائے۔ مسکراہٹ میرے سرکار کی سبحان اللہ، ابھی ایک سلسلے میں سرکار عالم علیہ السلام کی مسکراہٹ کے بارے میں ذکر ہوا، اعلیٰ حضرت کا ہم نے شعر بھی پڑھا تھا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ جو مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی مصافحہ بھی مسکرا کے کر لے تو خصوصاً پرسنالٹیوں والے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس میں بھی بیچارے اپنے لیے آنر محسوس کرتے ہیں۔ ویسے جنرلی طور پر سلام دعا کے وقت مسکرانا جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کا حصہ ہے۔ امام بہقی شافعی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا کہ تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، اموال مال کی جمع، تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ حسن اخلاق اور خندہ پیشانی مسکرا کے ملنے کو کہتے ہیں۔ ہاں البتہ یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ کسی کے ہاں فوتگی ہوئی ہے، کوئی سخت مصیبت میں مبتلا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ہنس ہنس کے اس سے ملا جائے گا۔ تو وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ رو نہیں ہوتا تو رونے جیسی صورت بندہ بنا لے کہ وہ بندہ اور یہ دل سے کیفیت ہو، تاکہ سامنے والا یہ چیز سمجھے کہ بھائی یہ بھی میرے دل جوئی میں اور میرے غم میں برابر کا شریک ہے۔ تو گرامی کا زندگی مختصر ہے، روز کم ہو رہی ہے، جینے کے انداز پر جیا جائے، اور یہی لطف زندگی ہے کہ اوروں کے کام آیا جائے، اوروں کی دل جوئی کی جائے، غم خاری کی جائے، مشکلات میں ایسے لوگوں کی مدد اور ہیلپ کی جائے۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، اوروں کی مدد کے لیے جیا جائے تو یہ کام ہی انوکھا اور کمال والا ہے اور فضیلت والا ہے۔ لہذا دل جوئی کے اور بھی بہت سارے طریقے روزمرہ معمولات کے ہمیں اپنی زندگی میں میسر ہو سکتے ہیں۔ بس کے اندر بیٹھے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، کوئی ضعیف العمر مرد و عورت بس میں سوار ہو گئے، اب ٹکٹ تو لیا ہوا ہے، شک کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ان کے ذوف کا احترام کرتے ہوئے ان کو پیار سے خود ہاتھ پکڑ کے، بزرگ ہے تو اس کو سیٹ پر بٹھا دیا جائے، یہ بھی ایک دل جوئی اور خیر خواہی کا بڑا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ مختلف پبلک پلیس پر پانی پینے کے سبیلیں لگی ہوتی ہیں۔ اب مثلا ہم نے پانی بھرا ہوا ہے، تو یہ سوچ کر کے یہ دوسرا مجھ سے زیادہ شدت پیاس میں مبتلا ہو سکتا ہے، پانی پلا دیا جائے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم ڈول بھر کر کنویں سے لا رہے تھے اور تمہارا مسلمان بھائی جو ہے وہ ڈول بھر کر مطلب کہ بھرنے کے لیے جا رہا تھا، اور فرمایا کہ تم نے اپنے ڈول میں سے اس کے ڈول میں پانی ڈال دیا کہ میں پھر بھر لاؤں گا، تم یہ اپنا پانی لے جاؤ، تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو لہذا آپ غور کیجئے، جا بجا موقع ہیں، جب جستجو بڑھ جائے اور جب شوق بیدار ہو جائے تو پھر دل جوئی کے موقع قدم قدم پہ میسر ہوتے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ موٹر سائیکل پہ ہم بیٹھے جا رہے ہیں اور کار والے نے ہارن دے دیا تو ہم اس پر غصے کا اظہار کرتے ہیں
کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمیں ہارن دے، راستہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر راستہ نہ دینا، پھر اس راستوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے معاملے میں تیز رفتاری، پھر حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں بندے۔ کتنے حادثات صرف اور صرف اسی غصے کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ گاڑیوں کے نقصان الگ، جانوں کے نقصان الگ، اور زندگی نہ گئی، جان بچ گئی تو پھر مضروب ہو گیا اور زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دین متین میں ان تمام معاملات کے اندر حسن اخلاق ہی کی تعلیم ہے۔ تو اب کسی کو دیکھیں، سڑک جو ہے وہ اپنا ہی تو مرکز نہیں ہے، وہ پبلک پلیس ہے، جس طرح میرا حق ہے دوسروں کا حق بھی موجود ہے۔ تو اس لیے راستہ دے دینا، اور مثلا موٹر بائک پہ جا رہے ہیں یا ہم کار پہ جا رہے ہیں، پیچھے موٹر سائیکل والا ہارن دے رہا ہے، یہ بطور مثال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو اس پر الجھنے کی اور غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ موقع بھی حسن اخلاق کا ہے۔